حسن ہمیشہ غالب رہے گا. اس لیے کہ مولا امام حسن نے دربار شام، جب مدینے میں شام کا دربار مدینے میں لگا. ہاں ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ شام کا دربار مدینے میں لگا، اور جب شام کا دربار مدینے میں لگا تو صحابہ کرام کو بھی بلایا گیا اور تابعین کو بھی بلایا گیا، اور کم سن صحابہ جو نبی کے زمانے میں کم سنی کی حالت میں تھے اور اس وقت وہ کچھ سن ان کا بڑھ چکا تھا اور وہ جوان ہو چکے تھے، انہیں بھی بلایا گیا. ایک کرسی بڑی سجا کر امام حسن کے لیے بھی لگائی گئی، مگر امام منتظر رہے کہ مجھے اس وقت پہنچنا ہے کہ جب محفل برخاست ہو رہی ہو. مصلحت امام کو امام بہتر جانتے ہیں. جب میرے مولا محفل میں پہنچے اس وقت کہ جب محفل برخاست ہو رہی تھی تو اس وقت سارے ہدایا، تحفے، نذورات، نذرانے ایک جانب رکھے ہوئے تھے کہ جہاں شام کی کرسی لگی ہوئی تھی. تھک تو نہیں رہے آپ؟ شام کی کرسی کے ساتھ وہ آنے والے سارے محترم شخصیات نے ان کو جو ہدیے پیش کیے، نذرانے پیش کیے، وہ شام کی کرسی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور جب امام تشریف لے کر آئے تو امام کے آنے پر گویا ایسے کہ جیسے لوگوں کو کسی ملک نے اپنی کرسیوں سے کھڑا کر دیا ہو. بے ساختہ سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، امام کا احترام کیا، استقبال کیا، امام کو ان کی کرسی کی طرف اشارہ کیا. حضرت کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، تھک تو نہیں رہے؟ حضرت اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے کہ ایک مرتبہ آواز دی کہ ہم آپ کے منتظر تھے، آپ محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو جو کچھ مجھے ہدیے ملے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا کہ ہدیے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھو. وہ سارے ہدیے اٹھا کر لایا، امام کے سامنے رکھے. جب سارے ہدیے وہاں امام کے پاس منتقل ہو گئے تو کہنے لگے انا ابن الہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو وہ جو نوکر ہدیے رکھ رہا تھا نا، امام نے اسے آواز دے کر کہا یہ سارے میں نے تجھے بخشے، اور پھر وہاں دیکھ کر فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا. یہ تو امام کے آمد کا منظر تھا. ابھی تو آپ کو خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو صلوات پڑھے ذرا محمد. امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ سن کر بھی تسلی سے تشریف فرما رہ گئے. پورا خطبہ تو نہیں سنا ہوگا، یقیناً وہ پورا خطبہ جو ہے وہ خطبہ اگر صرف ترجمہ بھی کروں تو مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں پورا خطبہ نہیں سنا رہا. اس خطبے کے اندر سے کچھ الفاظ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. امام نے خطبے کا آغاز تو یہاں سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں. لیکن جملے پہ بات ہونا تو حسن بڑھے گا. بھائی وہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی حضرت آدم، وہ بھی تو آدمی تھے، مگر میرے مولا فرما رہے ہم آدم کی اولاد ہیں. اولاد وہی ہوتی ہے جو آبا و اجداد کے دین کو سالم رکھے. نحن ذریۃ من آدم، یہاں سے حضرت کا خطبے کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب پہنچتے ہیں جو میں نے کیوں اس آیت کو لیا، اس لیے کہ امام نے خود فرمایا نحن حزب اللہ، نحن حزب اللہ الغالبون. تم جاننا چاہتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے حزب اللہ کسے کہا ہے؟ ہم اہل بیت ہی اللہ کا وہ لشکر ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا. خطبے کے اندر میرے مولا جب پہنچے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھو کہ ہم کون ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول بتائے گا کہ ہم کون ہیں. یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا، توقف فرمایا. تو حاکم شام کی آواز آئی کچھ اور بھی فرمانا ہے. بھئی تھکے نہیں، اگر آپ نے بہت شان سے بڑے اہتمام سے آپ نے اشعار سنے جی، اگر آپ خطاب نہیں سنیں گے تو اچھے شعر سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ میرا ہی خطاب نہیں، اگر آپ خطابات نہیں سنیں گے، مجلسیں نہیں سنیں گے تو اچھے شعر سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. اللہ کا اس وقت میرے اوپر خاص کرم ہے، اللہ کا اس وقت میرے اوپر خاص کرم ہے. دعا فرمائیے کہ جب اچھے دن ہوں انہی دنوں میں اللہ بلا لے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح یاد بھی رکھ سکیں. خراب ہو کے دنیا سے نہ جاؤں، خراب ہو کے دنیا سے نہ جاؤں. مجھے الحمدللہ اس محفل کے لیے اندرون سندھ سے پنجاب سے کوئی 15 دعوتیں تھیں بلا مبالغہ، اور شاید 4-6 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا جہاں میں آج کہیں جا کے خطاب کرتا. اب میں تکلف ان کہوں کہ نہیں صاحب آپ خطاب نہیں کر رہا، مجھے تو آج 15 جگہ خطاب کرنے کا موقع تھا، یہاں کیسے رکھوں؟ تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے. اور
ایک لمحے کے لیے میرے مولا امام حسن نے توقف فرمایا تو شام کے حاکم کی آواز آئی کچھ اور بھی کہنا ہے، کچھ اور بھی آپ کو فرمانا ہے. تو امام کا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں لو کنت قائما هذا المكان وذكرت ما اتانا الله من فضله حولا فحولا. اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اپنے فضائل پڑھنا شروع کروں تو سالوں کے سال گزر جائیں گے، فضائل ختم نہیں ہوں گے. تم کہہ رہے ہو کہ مجھے کچھ اور کہنا ہے، میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ وہ امام سے کہہ رہا ہے ابھی کچھ اور کہنا ہے. امام نے فرمایا میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ اگر میں سال کے سال پڑھتا رہوں اور بولتا رہوں اسی جگہ کھڑا ہو کر تو ہمارے وہ فضائل جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ کہہ کر میرے مولا ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں آئے. آپ ذرا تھک کے نہیں سنیں گے. حسن مجتبی جلال کی کیفیت میں آئے. فرمایا ان یختلف بالاجداد وانا ابن الاجداد الامجاد ورضیا ذوات اسمت السداد لو شئت لجعلت عراق شاما وشام عراقا والجنوب شمالا والشمال جنوبا. میں ان اجداد کی اولاد ہوں جنہیں اللہ نے کمال ہی کمال عطا کیا. ایک کمال اگر میں دکھانا چاہوں تو یہ دکھاؤں گا کہ میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں. جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا فقام رجل من الحضار، وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا فمو کا صغیر اور کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں، اور یاد رہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ نا عاقبت اندیش ہوتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہونے والا کیا ہے. کہنے لگا آپ کا وَمَن يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، کون ہے جیسا کر کے دکھائے کہ عراق کو شام بنا دے. تک نہیں رہے کہ جملہ کہہ رہا ہوں. امام یہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں، کہ میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں. اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. تھکے نہیں. اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. کائنات پہ تصرف جس کے ہاتھ میں ہو اسے امام حسن کہتے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ فَنَظَرَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ شَزْرًا، امام نے اسے غور سے دیکھا، خاموش ہو گئے. اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تستحین تجلسین مع الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ یہ ارادہ کیا امام حسن نے، اس کی کیفیت بدلنے لگی اور مجبوراً محفل رجال سے اٹھنے لگی. مجبوراً محفل رجال سے اٹھنے لگی. جاتے ہوئے وقال من وراء ذلك، جاتے ہوئے کو امام نے آواز دے کر کہا سارا عیالوں کا رجلا وآلوں کا خنسا، تیری زوجہ اب تیرا شوہر ہو گئی اور اب تیری ساری نسل میں خنسا پیدا ہوں گے. بھئی تھکے نہیں. امام کی ولایت تکوینی کا ایک منظر ہے اور اس روایت کو صحیح اور تواتر کے ساتھ قرار دیا ہے ہمارے علماء نے. ایک منظر ہے جو امام حسن نے بیان فرمایا. میں امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کا کیا قصور؟ مولا بے ادبی تو آپ کی اس نے کی تھی، آپ نے اس کی زوجہ کی جنس بھی بدل دی، اس کی زوجہ کا قصور؟ امام کی آواز آئے گی جو غلط لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے نتیجے کا انتظار کرے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی تھکے نہیں، میں نے ابھی مولا کا خطبہ مکمل نہیں کیا ہے. خطبہ تو میرے مولا حسن کا اس جملے کے بعد ایک اور رنگ کے ساتھ سامنے آیا. جب یہ منظر بنانا تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص کی آواز آئی اور آواز بڑی دھیمی ڈری آواز تھی. ظاہر ہے آپ کو کون بولے گا؟ ایسا منظر دیکھنے کے بعد بھی کسی میں جرت ہے؟ تو دبی سی ایک آواز آئی اور کہا کہ آپ استراحت فرمائیے، آپ محفل کے برخاست ہونے کا اعلان فرمائیے. جب اس نے یہ آواز کس نے کہا وہ بھی میرے پاس موجود ہے، مگر مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کہ بتانے کا کہ کس نے ایسا کہا. لیکن اتنا ہے کہ جب کہا نا کہ آپ محفل کو برخاست فرمائیے، آپ آخری کلمات کہیے، بس آپ محفل کو ختم کیجئے، تو امام ایک مرتبہ پھر جلال کی کیفیت میں آئے. فرمایا میرے بارے میں تو پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ میں کون ہوں. اب جملے سنیے گا بھائی. اور ہے تو نثر میں امام کا خطاب، مگر دیکھیے تو ذرا قافیے کیسے ہیں. امام نے اپنے بابا کے لہجے میں کیسے بات فرمائی. فرمایا سنو ان العرش سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے. تھک گئے آپ. ان العرش سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے. وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے.
وعلی امیری، اور میرے مولا علی میرا امیر ہے، وہ حسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے، وہ جبریل و فطیری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل نعرہ حیدری، جبریل میرا فقیر، وہ جبریل و فقیری۔ مولا حسن کا خطبہ، مولا حسن کا کلام بابا کے لہجے میں کچھ بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنا نام نظم میں مولا کی خدمت کرنے والا ہوں، تو ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ میرے امام حسن کی محفل ہے، ماشاءاللہ، میرے امام نقی بھائی، میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ ماشاءاللہ، دل کا قافیہ ہے جی، میرے امام محفل کا قافیہ ہے جی، لام ما قبل زیر کا قافیہ ہے، لام جس کے پیچھے کسرہ ہو زیر ہو اس کا قافیہ ہے۔ میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے، کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا۔ بھئی آپ کی توجہات کو ممنون ہوں کہ کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا، یہ زمین یثرب نہیں کائنات کا دل ہے، کائنات کا دل ہے، یہ زمین یثرب نہیں کائنات کا دل ہے، اور مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ، مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ، نجف کی طرح سے مشہد بھی میری منزل ہے۔ نجف کی طرح سے مشہد بھی میری منزل ہے، اور وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے، واہ 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 واہ، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ اور آپ کا جو آپ کی جو توجہ ہے وہ میں اس پہ آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، مجھے ہے فخر کہ ہوں مولانا، مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے، اور وہ مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے، وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار۔ میں دوسرے حصے پہ توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے، اہل ادب سے، کہ وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے۔ شکست دیکھیے خود پیش کی ہے تحریریں، شکست دیکھیے خود پیش کی ہیں تحریریں، کہ نصرت احدیت شکست باطل ہے، کہ نصرت احدیت شکست باطل ہے، اور بس مختار ہے کہ جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، وہی خلوص میری منقبت میں شامل ہے۔